کلپ نمبر 388 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 184 سے 186 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ ترجمہ، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ ما بصاحبهم من جنہ، ان کے صاحب کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں۔ کفار مکہ میں سے بعض جاہل قسم کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال کفار کے افعال سے جدا تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ پھیر کر آخرت کی طرف متوجہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور اس کا خوف دلانے میں شب و روز مشغول تھے۔ یوں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ان کے طریقے کے مخالف ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجنون سمجھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلے کو پکارتے ہوئے فرماتے، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈراتے۔ تو کفار میں سے کوئی کہتا کہ تمہارے صاحب مجنون ہیں، رات سے لے کر صبح تک چلاتے رہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں انہیں غور و تفکر کرنے کی دعوت دی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جنون کی وجہ سے نہیں بلکہ انہیں عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے پکارتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وحی نازل ہوتے وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عجیب حالت طاری ہوتی، چہرہ متغیر ہو جاتا، رنگ پیلا پڑ جاتا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ پر غشی طاری ہو۔ یہ دیکھ کر جاہل لوگ آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جاہلوں کا رد کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کسی قسم کا جنون نہیں، یہ تو انہیں اللہ عز و جل کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے فصیح الفاظ کے ساتھ قطعی دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان کی فصاحت کا مقابلہ کرنے سے پوری دنیا عرب عاجز آ چکی ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق بہت عمدہ اور معاشرت بڑی پاکیزہ ہے، ان کی ہر عادت و خصلت انتہائی نیک ہے، ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے تمام عقل مندوں کے مقتدا و پیشوا ہیں۔ اور یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ جو انسان عمدہ اور پاکیزہ شخصیت کا حامل ہو اسے مجنون قرار دینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ ترجمہ، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس میں غور نہیں کیا اور اس بات میں کہ شاید ان کی مدت نزدیک آ گئی ہو تو اس قرآن کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اولم ينظروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ان کفار نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیز اللہ عز و جل نے پیدا کی ہے اس میں غور نہیں کیا تاکہ وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر استدلال کرتے، کیونکہ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حکمت و قدرت کے کمال کی بے شمار روشن دلیلیں موجود ہیں۔ اور کیا انہوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت کی مدت نزدیک آ گئی ہو اور وہ کفر کی حالت میں مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں؟ ایسے حال میں عقل مند پر لازم ہے کہ وہ سوچے سمجھے اور دلائل پر نظر کرے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن عظیم کی کتاب الہی ہونے پر ایمان لائے، کیونکہ قرآن پاک کے بعد اور کوئی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی رسول آنے والا نہیں جس کا انتظار ہو کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اگر ان پر ایمان نہیں لایا تو پھر کس پر ایمان لائے گا؟ من يضلل الله فلا هادي له
وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ: جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ انہیں نہیں چھوڑتا کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے، کیونکہ اگر یہ معنی ہو تو کفار قیامت کے دن حجت پیش کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، کس قانون کی بنا پر ہمیں ہماری گمراہی کی سزا دی جا رہی ہے۔ بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب مسلسل کفری عقائد پر جمے رہنے کی وجہ سے کفار کے دلوں میں گمراہی راسخ ہو گئی اور وہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے اختیار سے اس چیز کو ضائع کر دیا جو انہیں ہدایت اور ایمان کی دعوت دیتی، تو پھر ان کے دل و دماغ سے دعوت حق قبول کرنے کی استعداد جاتی رہی، اور وہ اس طرح ہو گئے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہی پر پیدا کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔